واقعات جن کی نشانیاں پہلے ظاہر ہو گئیں۔ ٹائٹینک کی تباہی تاریخ کا ایک معروف واقعہ ہے۔ اسی نام سے بننے والی فلم کے ذریعے اب تو ہر شخص اس واقعے سے واقف ہے، لیکن یہ بات زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس تباہی کی پیش گوئی نادانستہ طور پر 2 مصنف پہلے ہی کر چکے تھے۔ ٹائٹینک ڈوبنے کا واقعہ 1912 میں پیش آیا۔ 1898 میں ایک یورپی ناول نگار رابرٹسن نے اپنے ناول میں اسی طرح لکھ دیا تھا جس طرح وہ پیش آیا۔ ناول میں بتایا گیا کہ ایک بہت بڑا جہاز بنایا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، لیکن جب یہ پہلی بار ہی برطانیہ سے امریکہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور سینکڑوں لوگ ڈوب کر مر گئے۔ ٹائٹینک بہت بڑا جہاز تھا اور اسے بنانے کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ ناول کے عین مطابق وہ برطانیہ سے امریکہ کے لیے اپنے پہلے سفر ہی میں ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر غرق ہو گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ ناول والے جہاز کا سائز بالکل اتنا ہی تھا جتنا کہ ٹائٹینک کا، اور ناول والے جہاز میں بھی لائف بوٹس کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی کہ ٹائٹینک میں۔ جہاز میں ایک مشہور برطانوی مصنف ای.وی. اسٹینڈ بھی سوار تھے جو ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ یہ وہ ادیب تھا جس نے 26 سال پہلے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی کہانی لکھی تھی۔ اس کہانی میں جہاز کا نام میجنک رکھا گیا تھا، جس کے کپتان کا نام بے سمد، اور وہ برطانیہ سے امریکہ جاتے ہوئے تودے سے ٹکرا کر غرق ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بات حیرت ناک نہیں کہ میجنک اور ٹائٹینک کے ناموں میں کتنی معنوی قربت ہے؟ لیکن اسے چھوڑیے، اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹائٹینک کے کپتان کا نام بالکل وہی تھا جو میجنک نامی فرضی جہاز کے کپتان کا تھا، یعنی جے سمتھ۔ یہ تو تحریری پیش گوئی تھی۔ بعض واقعات خود اپنا عکس قبل از وقت ڈال دیتے ہیں۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کے مدیر شیخ نذیر حسین نے اپنے سابق شہر ہوشیارپور کا یہ واقعہ اپنے والد مرحوم کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ والد مرحوم مولوی حکیم عبد الرحمن بیان کرتے تھے کہ جنگ عظیم اول 1914 کے شروع ہونے سے چند ہفتے پہلے شہر ہوشیارپور میں رات کو 1 اور 2 بجے کے درمیان دردناک چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ظالم اور جابر شخص کسی بے بس عورت کو بالوں سے پکڑ کر بے رحمی سے مار رہا ہے۔ یہ خوفناک چیخیں 2 مختلف اطراف سے سنائی دیتی تھیں، کبھی شمال اور جنوب سے اور کبھی مشرق اور مغرب سے۔ ان چیخوں نے شہر میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ بعض من چلے ان مقامات کی طرف جاتے تو ان کے قریب پہنچنے پر چیخیں پہلے مدھم پھر خاموش ہو جاتی ہیں۔ تھوڑے دنوں بعد جنگ شروع ہو گئی۔ انگریزوں نے ہوشیارپور اور کانگڑا سے 2-3 ہزار سپاہی بھرتی کیے اور مختصر ٹریننگ کے بعد انہیں میدان جنگ یعنی فرانس بھیج دیا۔ خدا کی قدرت کے ان میں سے 200-250 جرمن توپ خانے کی گولہ باری کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ ان کے مرنے کی خبریں ان کے گھروں میں پہنچتیں تو وہاں سے چیخیں اور بین کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ اسی طرح ہوشیارپور میں ایک مجذوب سائیں جی کے نام سے ہوا کرتے تھے جو سارا دن بازاروں میں چلتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی الٹے پاؤں چلنے لگتے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، چھوٹے بچوں کو گود میں بٹھا کر پیار کرتے اور ان پر دم کرتے۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے اچانک اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، نکلو نکلو چلے جاؤ۔ تقسیم کے بعد لوگوں کو ان کی بات سمجھ آئی۔ ایک قدیم تصور یہ ہے کہ آدمی کے جسم سے نکلنے والی ہر شے کا اس کے ساتھ ایک غیر مرئی اور ناقابل فہم رشتہ بعد میں بھی استوار رہتا ہے۔ اسی تصور کی بنیاد پر بہت سے ساحر اپنا جادو کرتے ہیں۔ اس قسم کا ایک واقعہ امریکی رسالے ٹائم نے 1925 کے دوران اپنی ایک اشاعت میں شائع کیا تھا، اگرچہ اس کا عنوان مذکورہ مفروضے سے نہیں ٹیلی پیتھی سے جوڑا گیا تھا۔ ایک امریکی ہسپتال میں خون دینے والے رضاکار کے بازو میں عجیب و غریب قسم کا درد ہونے لگا۔ یہ درد بے قاعدہ وقتوں میں ہوتا تھا۔ چارلس نامی اس شخص نے بتایا کہ جب بھی اسے درد کی لہر اٹھی اس کا وقت نوٹ کر لیا۔ بعد میں یہ ریکارڈ ہسپتال کے ریکارڈ سے ملایا تو حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ یہ درد صرف اسی وقت ہوتا تھا جب کوئی ایسا مریض مر جائے جسے اس نے خون دیا تھا۔ اس نے 3 سال کے عرصے میں 25 مریضوں کو خون دیا، ان میں سے 7 مریض مر گئے اور ہر مریض کے مرتے وقت اس کے بازو میں ناقابل برداشت درد ہوتا۔ حالانکہ یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ اس نے ان میں سے کسی مریض کو دیکھا تھا، نہ اس کے مرض کی کیفیت کا اسے علم تھا۔ مریض کے مرنے اور اس بات کا پتہ کہ اسے اس کا خون لگایا گیا تھا اسے ہسپتال کے ریکارڈ سے ملا۔ مسجد جن کا بزرگ نمازی۔ مشہور مصنف ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کا نام محتاج تعارف نہیں۔ انہوں نے ایک بزرگ جن سے اپنی ملاقات جو مسجد جن میں ہوئی کا ذکر یوں کیا ہے کہ جنت المعلا سے نکل کر میں نے مسجد جن کا رخ کیا، جو اس کے قریبی واقعہ ہے۔ اس کی اہمیت اس واقعے کی وجہ سے ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ جن میں ہے۔ یہاں میرے ساتھ ایک بڑا ہی پر اسرار اور غیر معمولی نوعیت کا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ مسجد سنسان تھی۔
اس میں کسی ذی روح کے آثار نہیں تھے۔ میں نے غور سے اسے اندر اور باہر سے دیکھا، پھر دوگانہ پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد دعا مانگنے لگا تو کسی بہت خوش الحان قاری کے تلاوت کرنے کی آواز آئی۔ غضب کا سوز و گداز تھا، روح وجد میں آ گئی۔ میں دعا بھول گیا اور اس قاری کو تلاش کرنے لگا۔ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی لیکن مسجد میں کوئی نہیں تھا۔ میں حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ کونا جو کچھ دیر قبل خالی تھا، اس میں ایک بزرگ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں بے اختیار ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور مجھ پر کیف و سرور طاری ہوتا گیا۔ تلاوت کے بعد اس بزرگ نے دعا کی اور پھر جب میری طرف دیکھا تو میں دہشت زدہ رہ گیا۔ ان کی آنکھیں شعلہ بار تھیں اور چہرے پر عجیب سی اجنبیت۔ خوف کو ایک طرف رکھ کر میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا، پاکستان کے شہر لاہور سے۔ وہ کہنے لگے، وہ جو امرتسر کی سرحد پر ہے؟ میں امرتسر کا نام سن کر حیران رہ گیا اور میں نے کہا، ہاں، لیکن آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ وہ کہنے لگے، میں ایک مدت سے یہیں رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ کہنے لگے، اس لیے کہ مجھے اس مسجد سے پیار ہے۔ یہاں جنہوں نے حضور اکرم سے قرآن مجید سنا تھا اور ایمان لائے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے کبھی جن دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا جنات اب بھی اس مسجد میں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بالکل آتے ہیں اور بڑی باقاعدگی سے آتے ہیں۔ میں نے پوچھا، باقاعدگی سے کیوں؟ وہ کہنے لگے، یہ ان جنوں کی زیارت گاہ ہے جو مومن ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ انہیں پہچان لیتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، کیا آپ کو ان سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہنے لگے، نہیں، خدا شناس جن غیر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اکثر انسان جنوں پر یقین ہی نہیں رکھتے، آپ کا کیا اعتقاد ہے؟ میں نے کہا، میں تو جنوں کو ناری مخلوق سمجھتا ہوں، لیکن جن جو غیر مرئی مخلوق ہیں کیا انسانی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا، جن انسانی صورت میں ہو تو نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے، آپ یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تجسس کے لیے۔ وہ کہنے لگے، اس سے تو تجسس اور بھی بڑھے گا۔ بہرحال مومن جن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا بشرہ آتشی رنگ کا اور آنکھیں شعلہ بار ہوتی ہیں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ آپ کی طرح۔ یہ سن کر وہ مضطرب ہوئے اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ میں ان کے پیچھے لپکا لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ خط کا مضمون بھانپ لیتی تھی لفافہ دیکھ کر۔ گزشتہ صدی کے شروع میں روس کی ایک لڑکی نے اپنی ایک ناقابل فہم صلاحیت سے طویل عرصے تک دنیا کو حیران کیے رکھا۔ یہ حیرانی 1945 میں اس کی وفات پر بھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی موت کے بعد بھی سائنسدان اور ماہرین نفسیات اس عجیب و غریب صلاحیت کی اصل تک پہنچنے کے لیے سر کپاتے رہے، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک یہ معاملہ بدستور معمہ بنا ہوا ہے۔ اس لڑکی کا نام صوفیہ تھا اور اس کی صلاحیت کا دنیا کو 1910 میں پہلی بار پتہ چلا جب کسی مرض میں مبتلا ہو کر روس کے صنعتی شہر تابوف کے ہسپتال میں لائی گئی۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا کہ نرس نے آ کر اسے ایک لفافہ پکڑایا جو اس کے گھر سے آیا تھا۔ لفافہ ہاتھ میں لیتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے ماجرا پوچھا تو اس نے بتایا کہ خط میں لکھا ہے کہ اس کا بھانجا فوت ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ لفافہ تو لڑکی نے کھولا ہی نہیں تھا۔ لڑکی نے اس کے سوال پر بتایا کہ وہ لفافے کو کھولے بغیر اس کے اندر لکھی ہوئی ہر بات پڑھ لیتی ہے۔ کیسے، یہ اسے بھی پتہ نہیں۔ حیران ڈاکٹر نے اس کا مزید امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک کاغذ پر لکھا کہ صوفیہ الیگزینڈر رونا، تم جلد صحت مند ہو جاؤ گی۔ یہ تحریر اس نے لفافے میں بند کی اور صوفیہ کو پکڑا دی۔ ڈاکٹر کو سخت تعجب ہوا جب صوفیہ نے لفافہ کھولے بغیر اس کی تحریر لفظ بلفظ سنا دی۔ اس کے مزید ٹیسٹ بھی لیے گئے۔ ان میں سے ایک اس طرح کا تھا کہ ایک تحریر لفافے میں بند کی گئی، وہ لفافہ دوسرے لفافے میں، اور یہ دوسرا لفافہ پھر تیسرے لفافے میں بند کیا گیا۔ صوفیہ نے اسے ہاتھ میں لیتے ہی عبارت صحیح پڑھ کر بتا دی۔ ایک اور ٹیسٹ بڑا عجیب تھا۔ صوفیہ کو 2 لفافے دیے گئے اور اس سے تحریر کے بارے میں پوچھنے کی بجائے یہ سوال کیا گیا کہ ان کے لکھنے والے کون ہیں۔ صوفیہ نے لفافے ہاتھ میں پکڑے اور کہا کہ ایک لفافہ ایک پستہ قد اور بدصورت شخص نے بھیجا ہے جو میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ایک ماہر سرجن ہے، لیکن اس کے ماتحت اسے پسند نہیں کرتے۔ دوسرا لفافہ ایک تعلیم یافتہ شخص نے بھیجا ہے جو ایک یونیورسٹی میں ملازم ہے اور اس کی بیوی کچھ ہی دن پہلے وفات پا گئی ہے اور اب وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ یہاں آنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں درست تھیں۔ معاملہ خفیہ تحریر شناسی سے آگے کی حدود میں پہنچ گیا تھا۔ ایک ٹیسٹ ایک فلم کے ٹکڑے پر لیا گیا۔ غیر ڈیولپ شدہ فلم پر ایک تحریر لکھی گئی جو اس انداز میں تھی کہ جب تک اسے ڈیولپ نہ کر لیا جائے اسے پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر یہ فلم لفافے میں بند کی گئی۔ یہ لفافہ صوفیہ کو دیا گیا۔ اس نے عبارت پڑھ کر سنا دی، ایک عمارت کو آگ لگی ہوئی ہے اور میں بری طرح خوفزدہ ہوں۔ فلم پر واقعی یہی لکھا تھا۔
اس حیرت انگیز تحریر شناسی کی وجہ سے جلد ہی صوفیہ کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی۔ بے شمار سائنسدانوں اور ڈاکٹروں نے اس سے ملاقاتیں کیں اور طرح طرح کے سوال کیے، لیکن ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں لفافے کو پکڑ کر اندر کی تحریر کیسے پڑھ لیتی ہوں، بس مجھے ایسے لگتا ہے کہ کاغذ اپنی تحریر سمیت میری نظروں کے سامنے ہے، اس دوران مجھے اور کوئی شے نظر نہیں آتی۔ اس نے بتایا کہ اسے اپنی اس صلاحیت کا علم 9 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا، لیکن اس نے اس ڈر سے کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ لوگ اسے پاگل سمجھیں گے۔ بہت سے نمائش کنندگان نے صوفیہ سے رابطہ کیا کہ وہ اس کے فن کی نمائش کرنا چاہتے ہیں۔ صوفیہ کے لیے یہ دولت کمانے کا سنہری موقع تھا، لیکن اس نے یہ پیشکش ٹھکرا دی کہ وہ سرکس کی چیز نہیں بننا چاہتی۔ نپولین سے پر اسرار سرخ پوش کی آخری ملاقات۔ نپولین کا یہ واقعہ یورپی مصنف ایلیٹ اوڈنل نے لکھا ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ فرانسیسی بادشاہ خطرات سے خبردار رہنے کے لیے بعض پر اسرار وجودوں، جنہیں مصنف نے آصیب کا نام دیا ہے، کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک پر اسرار وجود نپولین کے پاس بھی تھا۔ واقعے کا تعلق اس آخری خطرے سے ہے جس کے بارے میں مذکورہ آصیب نے نپولین کو خبردار کیا تھا۔ یہ 1 جنوری 1814 کی بات ہے۔ نپولین نے اپنے دفتر کے کمرہ مطالعہ میں جاتے ہوئے اپنے مشیر کاؤنٹ مول کو ہدایت کی کہ وہ کسی کو اندر نہ آنے دے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے کا دروازے پر دستک ہوئی جہاں نپولین کا مشیر کاؤنٹ مول بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ کاؤنٹ دروازہ کھولتا، ایک لمبے قد کا آدمی سر سے پاؤں تک سرخ لباس پہنے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور نپولین سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ کاؤنٹ نے انکار کر دیا، لیکن سرخ پوش نے کہا ملاقات بہت ضروری ہے، وقت ضائع نہ کرو اور فوراً اندر آ جاؤ۔ کاؤنٹ اس طرز تخاطب پر برہم ہو گیا، لیکن اسی لمحے سرخ پوش نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیا بات تھی کہ کاؤنٹ خاموشی سے نپولین کے کمرے میں داخل ہو گیا اور سرخ پوش اجنبی کے بارے میں اسے بتایا۔ نپولین کا چہرہ زرد ہو گیا اور اس نے گھبرا کر محض اتنا کہا کہ اسے اندر آنے دو۔ اس اجازت کے بعد سرخ پوش اندر چلا گیا۔ کاؤنٹ نے اندر کی گفتگو سننے کے لیے کان لگا دیے۔ سرخ پوش نپولین سے مخاطب تھا، میں تیسری بار تم سے ملنے آیا ہوں۔ پہلی بار مصر میں جنگ احرام سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ دوسری مرتبہ واگرام کا واقعہ پیش آنے سے پہلے، جب میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارے پاس صلح کے لیے 4 سال کی مہلت ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہاری حفاظت سے ہاتھ کھینچ لوں گا۔ اب یہ آخری وارننگ ہے اور تمہارے پاس صرف 3 ماہ کی مہلت ہے۔ یا تو اپنی مہم مکمل کر لو یا پھر اتحادیوں کی شرطوں پر ان سے صلح کر لو۔ ان میں سے کوئی صورت بھی تم نے قبول نہ کی تو تمہارا معاملہ ختم۔ نپولین نے وضاحت کی کہ اتنے مختصر عرصے میں اس کے لیے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینا ممکن ہے، نہ باعزت صلح ہو سکتی ہے۔ نپولین نے کہا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر اسے سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ سرخ پوش نے جواب میں کہا کہ میرا فیصلہ بدل نہیں سکتا، میں نے جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا۔ نپولین نے جلدی سے اسے روکا اور استدعا کرنے کے انداز میں بولا، میری پوری بات سن لو، مجھے کچھ وقت دو۔ سرخ پوش نے نپولین کی اس درخواست پر کوئی توجہ نہ دی اور یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا کہ بس 3 مہینے کا عرصہ، اس سے زیادہ 1 دن بھی نہیں دوں گا۔ اور ٹھیک 3 مہینے بعد نپولین تخت سے دستبردار ہو گیا۔ یہ قصہ فرانس کے اعلیٰ حلقوں کے پوری طرح علم میں تھا، لیکن وہ پر اسرار سرخ پوش کون تھا کوئی نہیں جانتا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 9 عمری میں یہ سرخ پوش نپولین کو ایک ویران جزیرے میں ملا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ کوئی بزرگ ہستی تھی جس کا نپولین بوناپارٹ خاندان سے کئی صدیوں سے تعلق اور رابطہ تھا۔ بہرحال یہ سب روایات ہیں جو مختلف لوگوں نے بیان کی ہیں۔ اس معاملے میں حقیقت کیا ہے اس بارے میں ٹھیک طور پر کسی کو بھی معلوم نہیں۔ قبر جس پر گھاس نہیں اگائی جا سکتی۔ برطانیہ کے منٹگومری شائر میں 1821 میں ایک صبح ایک مجرم کو پھانسی دی گئی۔ مجرم کا اصرار تھا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن عدالت نے اس کی کوئی بات تسلیم نہیں کی اور اس کی سزا برقرار رکھی۔ جب عدالت نے اسے سزائے موت سنائی تو مجرم ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا اور پھر اس نے اپنا رخ جوری کی طرف موڑا اور کہا، میں بے گناہ ہوں اور میری قبر میری بے گناہی ثابت کرے گی، اور وہ اس طرح کہ اس پر کبھی گھاس نہیں اگے گی۔ اس نے یہ بات بد دعا کے طور پر کی تھی یا اس سلسلے میں کسی غیبی قوت کا سہارا لیا تھا، بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس کی قبر پر کبھی گھاس نہیں اگی۔ اس کا دعویٰ غلط ثابت کرنے کے لیے اس کی قبر پر گھاس اگانے کی کئی کوششیں کی گئیں اور طرح طرح کے طریقے استعمال کیے گئے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ کئی سال تک تو حالت یہ رہی کہ قبرستان میں اس کی قبر اور ارد گرد کا بنجر علاقہ دور ہی سے نظر آتا تھا۔ پھر مزید قبروں نے اسے نسبتاً کم نمایاں کر دیا۔ 1852 میں رابرٹ ولیم نے لکھا کہ آج 30 برس ہو گئے ہیں لیکن قبر پر گھاس نہیں اگی۔ ماہرین نے طرح طرح کے بیج آزمائے،
کھاد بدل بدل کر ڈالی گئی۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ گھاس اگی زمین کا ایک پورا ٹکڑا حفاظت کے ساتھ لا کر قبر پر رکھا گیا۔ جہاں مجرم کا سر تھا وہاں پر تو گھاس فوراً ہی خشک ہو گئی اور کچھ دیر بعد باقی گھاس بھی سوکھ گئی اور پھر وہی بنجر کی بنجر قبر۔ اس قبر کے بارے میں آخری تحریری شہادت 1941 کی ہے، جب کرسٹنا مول نے اپنی کتاب لکھی۔ اس کی کتاب میں قبر کا ذکر موجود ہے اور لکھا گیا ہے کہ آج تک وہ قبر اور زمین کا ٹکڑا اسی طرح خشک ہے، حالانکہ اس کے چاروں طرف خوب گھاس اگی ہوئی ہے۔